بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 10 سورۃ النفال، 10واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے 10ویں پارے میں سورہ نفال کے آخری 6 رکوع ہیں، یعنی رکوع 5 تا رکوع 10 اور سورہ توبہ کے ابتدائی 11 رکوع شامل ہیں۔ رکوع 5 آیات 38 تا 44۔ ایسا دور فتنہ کا ہے جس میں دین غالب نہ ہو۔ سورہ نفال کے 5ویں رکوع میں حکم دیا گیا اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ ایسا معاشرہ فتنہ سے دو چار ہے جس میں اللہ کے احکامات کا نفاذ نہیں۔ اس فتنے کو ختم کرنا ضروری ہے، اسی لیے حکم دیا گیا کہ بدر کے میدان سے کفار کے ساتھ جو جنگ شروع ہوئی ہے وہ جاری رہنی چاہیے یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے اور اس کے احکامات کا نفاذ ہو جائے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے معاشروں میں دین کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 6 آیات 45 تا 48۔ فتح اسباب سے نہیں اللہ کی مدد سے حاصل ہوگی۔ چھٹے رکوع میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ جب بھی کفار کے ساتھ جنگ میں تمہارا سامنا ہو تو ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اچھی طرح جان لو کہ فتح اسباب، ہتھیاروں اور تمہاری محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے حاصل ہوگی۔ نصیحت کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور جو بھی تمہارے ذمہ دار ہیں ان سے مت جھگڑو، نظم کی پابندی کرو۔ اگر نظم کی پابندی نہیں کرو گے تو تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے اور تمہارا روب لوگوں پر ختم ہو جائے گا۔ رکوع نمبر 7 آیات 49 تا 58۔ دین کے تقاضوں سے پسپائی کی سزا۔ 7ویں رکوع میں منافقین کا یہ قول نقل کیا گیا کہ اہل ایمان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یہ کیسے نادان ہیں کہ بدر کے میدان میں 3 گنا بڑے لشکر سے ٹکرا گئے۔ جواب دیا گیا کہ اصل اہمیت اللہ پر بھروسہ کی ہے۔ اہل ایمان نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ نے ان کی مدد کی اور انہیں شاندار فتح سے نوازا۔ منافقین موت کے ڈر سے میدان جنگ میں نہیں آتے، لیکن جب بستر پر بھی انہیں موت آئے گی تو فرشتے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ضربیں لگائیں گے، ان سے کہیں گے کہ اپنی بزدلی، دنیا داری، دین کے تقاضوں سے پسپائی کا مزہ چکھو۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔